سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 16.1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کے خطبات میں اور مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوران غدیر خم کے خطبے میں الوداعی رنگ تھا۔ مدینہ پہنچ کر یہی سلسلہ جاری رہا۔ سفر 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال بعد بھی اسی طرح دعا فرمائی، گویا زندہ مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے، میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا اور حوض پر تم سے ملاقات ہوگی۔ واللہ میں اب بھی یہاں کھڑا اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں یا زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لینے لگو گے، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، نتیجتاً تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے ہلاک ہوئے۔ مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میری باری والی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع کی طرف نکل جاتے اور فرماتے، اس جگہ بسنے والے مومن لوگوں، السلام علیکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ چکا، ہمارے پاس بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع الغرقد والوں کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 29 صفر 11 ہجری کو سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں شدید سر درد ہوا اور جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ لی اور حرارت پٹی کے اوپر بھی محسوس کی جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کے دوران 11 دن نماز پڑھائی۔ آپ 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کو شدید سر درد ہے اور وہ بے تاب ہو کر کہہ رہی ہے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تیرے سر کو کچھ نہیں ہوگا، میرے سر کی فکر کر، بالفرض تو مجھ سے پہلے مر بھی گئی تو تجھے کیا نقصان ہے، میں تیرا سارا کام سر انجام دوں گا، تجھے غسل دوں گا، کفناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا اور دفن کروں گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو کر کہنے لگیں، اللہ کی قسم، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ دفن کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ میرے گھر میں شب بسری کریں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ہر روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی تھی، لیکن آپ اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے رہے۔ بالآخر تکلیف نے شدت اختیار کر لی۔ ایک دن آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سب بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب بیماری کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی، اور یہ عمل آپ کی عادت کے مطابق 3 بار دہراتی۔ بخاری میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 کنوؤں کے پانی کی مشکیزوں کا پانی بہایا جائے، ان مشکیزوں کا منہ نہ کھولا جائے، یعنی اس پانی کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، شاید میں لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب میں بٹھا دیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پھر ہم ان مشکیزوں کا پانی آپ پر بہانے لگے، حتیٰ کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بس کرو، بہت ہو چکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور ان سے خطاب بھی فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ ظہر کی نماز کی بات ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ نے سہارا دینے والے لوگوں کو فرمایا، مجھے حضرت ابوبکر کے برابر پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابوبکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر آخری خطبہ تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل یعنی سچا محب بنا رکھا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر امت سے میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس سے روکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اس دنیا کی زیب و زینت عطا کی جائے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے۔
اور فرمانے لگے ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے رونے پر تعجب کرنے لگے۔ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر لوگ یہ نہ سمجھ سکے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مت رو، بے شک میرے ساتھ دینے مجھ پر خرچ کرنے میں ابو بکر کا احسان سب سے زیادہ ہے۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی پیار محبت ہی کافی ہے۔ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور حضرت بلال آپ کو نماز کے لیے بلانے آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ابو بکر بہت نرم دل شخص ہیں اور رونے کی وجہ سے ان کی آواز ہی نہیں نکلے گی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے حضرت حفصہ سے کہا تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ حضرت ابو بکر بہت نرم دل ہیں، لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اکرم نے غصے سے فرمایا تم تو یوسف کو پھسلانے والی عورتوں کی طرح مجھے صحیح بات سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو، ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ مجھے کہنے لگیں عائشہ تم سے مجھے کبھی خیر حاصل نہ ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دن سے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، جمعرات کی عشاء، پھر جمعہ ہفتہ اتوار کو 15 نمازیں ہو گئیں اور سوموار کو فجر کی نماز۔ حضرت ابو بکر کی امامت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اصرار کی وجہ خود بیان کی، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بارے میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے تکرار کر رہی تھی کہ میرا خیال تھا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنے گا لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے بلکہ اسے منحوس سمجھیں گے، کیونکہ اس کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسی برکت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ آپ یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر کی بجائے کسی اور کے سپرد کریں۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے کسی اور کو نہیں دیکھا، یعنی آپ کو اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران میں نے آپ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو عرض کی اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی یہ اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ فرمایا ہاں یہ صحیح بات ہے، کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف بیماری وغیرہ پہنچے چاہے کانٹا ہی چبھے
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت سلمہ اور حضرت حبیبہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں، اس گرجے میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے اور اس میں ان کی تصویریں بھی بنا دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ مسند احمد اور سنن ابو داود میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ میری قبر کو میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ بنا لو، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں سے بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ بخاری میں ہے، آپ اپنی وفات سے 5 دن پہلے والے خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے اور وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیک کاروں سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تم میں سے جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا انچارج ہو تو وہ ان کے نیک کاروں کو قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ آپ نے بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت حاضر لوگوں میں حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ کچھ اور لوگ کہہ رہے تھے، لاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ اس طرح حاضرین جھگڑ پڑے۔ جب لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے زیادہ شور ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن سب ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں۔ ان کی چال بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان سے سرگوشی میں کوئی بات کہی جسے سن کر حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے ان سے کوئی اور بات سرگوشی میں کی جس سے حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں روئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، یہ ابا جان کا بھید ہے، کیوں بتاؤں؟ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ایک دن میں نے حضرت فاطمہ سے دوبارہ پوچھا، مجھے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگیں، ہاں اب بتا سکتی ہوں۔ آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک دور ایک دفعہ کیا کرتے تھے،
مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ثابت ہوں گا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، جو آپ نے بھی دیکھا تھا، اور جب آپ نے میرا غم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا، فاطمہ، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم میرے پیچھے آؤ گی، کہ میرے اہل خانہ میں سے تم سب سے پہلے میرے پیچھے آؤ گی۔ تو میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ بخاری میں ہے، ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحشی طاری ہو گئی، تو حضرت فاطمہ غم سے نڈھال ہو کر پکارنے لگیں، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کہنے لگیں، ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کریم کے بلاوے پر لبیک کہا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس بن گیا، ہائے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں، اے انس، کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مٹی میں چھپا دو؟ بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے کے زہر سے میری شہ رگ کٹ رہی ہے۔ سنن ابو داؤد میں اس کی تفصیل ہے کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اچانک آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ روک لو، مجھے اس گوشت نے بتایا ہے کہ یہ زہر آلودہ ہے۔ لیکن حضرت بشر بن برا یہ گوشت کا ٹکڑا نگل کر فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا، اگر آپ دنیا دار بادشاہ ہیں تو آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے حکم سے حضرت بشر کے قصاص کے طور پر اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا، میں مسلسل اس لقمے کا اثر محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں منہ میں ڈالا تھا، اب مجھے اپنی شہ رگ کٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پورے یقین سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت تھی۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ وفات شہادت کا اعزاز بھی حاصل ہوگا۔ بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہم ترین وصیت یہ تھی، نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، حتیٰ کہ یہ الفاظ آپ کے سینہ مبارک میں رکنے لگے، زبان مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا بھی نہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک دن پہلے یہ طبقات یہ بخاری میں ہے، وفات سے ایک دن پہلے روز اتوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا اور اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔
اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چراغ پڑوسن کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی سے ذرا سا گھی ٹپکا دیں تو رات کو چراغ جلا سکیں، اور یہ طبقات الابن اسد میں بھی ہے۔ بخاری میں ہے، آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 3 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رین رکھی گئی تھی۔ حیات طیبہ کا آخری دن، بخاری میں یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو صفیں باندھے نماز ادا کرتے دیکھا۔ پھر تبسم فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اتنے خوش ہوئے کہ گویا آپ کی مزاج پرسی کے لیے اپنی نماز توڑ دینا چاہتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کا وقت، پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے حالت میں فوت ہوئے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر میرے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کی، کیا مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں کی۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی لیکن وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کی، اسے چبا کر آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں، تو میں نے اسے چبا کر نرم کر دیا، اور آپ نے بہترین طریقے سے مسواک کی۔ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمانے لگے، آسمانی ساتھیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً مرض الموت میں توجہ سے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد میں ہے، جس شخص کے لب پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔